السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ آگے مال فے کا ذکر آ رہا ہے کہ اس کی تقسیم کیسے ہوگی۔ فے لفظ معنی لوٹنا، یہ وہ مال ہوتا ہے جو بغیر جنگ کیے ہوئے کسی قوم کے ہاتھ آ جائے۔ ایسی باتیں ہمیں سیرت میں بھی ملتی ہیں نا کہ مسلمان گئے لڑنے کے لیے، مگر اللہ نے ایسا رعب ڈال دیا دشمنوں کے دلوں میں کہ وہ لڑنے کی ہمت ہی نہیں کر سکے اور سب چھوڑ چھاڑ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ تو جو دشمن سے لڑے بغیر مال ہاتھ آئے، ان کے قبضے میں آ جائے، اس کو کہتے ہیں مال فے۔ مال غنیمت تو وہ ہوتا ہے جو جنگ کر کے مال ہاتھ آیا ہو، لیکن مال فے کی تقسیم کیسی ہوگی اور وہ کس کو ملے گا؟ دیکھتے ہیں آیات کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما، اور جو افاء اللہ، لوٹایا اللہ نے، کس کی طرف؟ علی رسولہ، اپنے رسول پر، منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، ان کے مال میں سے جس پر نہیں تم نے دوڑائی اس پر اپنے گھوڑے اور نہ اونٹ، یعنی یہ ایسا مال ہے جس کے لیے تم نے کوئی ایفرٹ نہیں کی، نہ تم نے اس پر اپنے گھوڑے دوڑائے، نہ تم نے کچھ کیا، نہ تم نے ایک اونٹ دوڑائے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہ بستی 2-3 میل دور ہی تھی، تو اس پر کیا گھوڑے دوڑانے تھے، نہ کوئی ایسی سواریوں کی ضرورت تھی کہ اونٹیاں لے کر جا رہے ہوں، اس لیے تمہاری کوئی محنت تو لگی نہیں اس میں، پیدل ہی چل پڑے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ، اور لیکن اللہ ہی مسلط کرتا ہے رسولہ، اپنے رسولوں کو، علی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے۔ اللہ چاہے نا تو بغیر لڑے ہی عطا فرما دے، اللہ مسلط کر دے، غلبہ دے دے اپنے رسولوں کو۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو روب ایسا ڈال دے کہ مخالف لڑ ہی نہ سکے۔ تو ایسے مال جس کے لیے تم نے کوئی ایفرٹ نہیں کی، نہ اپنے کوئی گھوڑے دوڑائے، اس پر تم نے کوئی کام کیا ہی نہیں، ایسے ہی تمہارے ہاتھ آ گیا وہ مال، اس مال کو کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ ما افاء اللہ علی رسولہ، جو لوٹایا اللہ نے اپنے رسول پر، یعنی مال فے، من اہل القری، بستی والوں کے مال سے۔ یہ مال کس کے لیے ہے؟ یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھ اتنا بڑا مال آیا تھا، اس سے پہلے کوئی ایسی فتوحات نہیں ہوئی تھی کہ لڑے بغیر اتنا مال ہاتھ آتا۔ تو جو اللہ نے پلٹایا مال، فللہ، تو وہ اللہ کے لیے ہی ہے، وللرسول، اور اس کے رسول کے لیے ہے، ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل، اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے، اور یتیموں کے اور مسکینوں کے اور مسافروں کے لیے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ مال کہاں پر خرچ کیا جائے گا۔ فللہ، اللہ کے لیے، جیسے اس کے دین کی اشاعت کے لیے، یا اس کے دین کے لیے کوئی ہتھیار خریدنے کے لیے، کوئی گھوڑے وغیرہ لینے ہیں تو اس کے لیے یہ مال خرچ ہوگا۔ اور رسول کے لیے، رسول کی جو پرسنل لائف ہوتی ہے نا، ان کے گھر کے خرچے وغیرہ وہ اس مال سے لیں گے۔ وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے لیے، رسول کے رشتہ دار، کیونکہ ان کے اوپر صدقہ اور زکوٰۃ لینا جائز نہیں تھی نا، تو پھر ظاہر ہے کچھ تو ان کے لیے ہونا چاہیے، تو اس میں بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب آتے ہیں، یہی سید کہلاتے ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور اس مال کو اور کس کو ملنا چاہیے؟ والیتامی، اور جو یتیم ہیں، سوسائٹی کے یتیم، مسکین، مسافر، یہ وہ لوگ ہیں جو لڑ نہیں سکتے، یہ معاشرے کے وہ لوگ ہیں جو محروم رہ جاتے ہیں۔ تو جو کسی وجہ سے بھی محروم ہے، اپنی ضروریات خود سے پوری نہیں کر سکتے، ان کی باقاعدہ مد مقرر کی گئی کہ ان کو یہاں سے ملے گا۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ نہ ہو مال گردش کرنے والا درمیان دولت مندوں کے ہی تم میں سے۔ یعنی یہ اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا، کیونکہ یہ تو ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام میں اکنامک سسٹم کسی سوسائٹی کا، اس کا گول کیا ہونا چاہیے، کیسے اکنامکس چلنی چاہیے ایک ملک میں، اسلام کیا چاہتا ہے۔ جنگ ہو یا امن ہے، ایک رول دے دیا گیا، اور وہ رول کیا ہے کہ کس طرح مال کی تقسیم ہو۔
ایسے مال کی تقسیم ہو کہ مال صرف اغنیاء میں ہی نہ گھومتا رہے، امیر لوگوں میں ہی نہ گردش کرتا رہے، بلکہ ٹرکل ڈاؤن ہو، ان میں جو کمزور غریب طبقہ ہے معاشرے کا، مال کی موومنٹ رہنی چاہیے۔ اب اگر مالدار ہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں، وہی آپس میں ایک دوسرے کو لے دے رہے ہیں، وہی دوسرے کے ساتھ مراسم بڑھانے کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کر رہے ہیں، تو پھر دولت کی گردش تو اوپر ہی اوپر رہے گی نا۔ اس لیے اسلام چاہتا ہے کہ اس کا ایفیکٹ نیچے تک آئے، اس لیے یہاں پر یہ مال مسافروں، یتیموں، مسکینوں کے لیے رکھا گیا۔ مسافر خانے بنائے جائیں، ان کے لیے سفر آسان کیے جائیں، ایسی ڈسٹریبیوٹ ہو دولت کی کہ نیچے تک پہنچے۔ ہمارے معاشرے میں کیا وجہ ہے کہ امیر ترین ہوتے جا رہے ہیں؟ وہ جوتیاں بھی نا لاکھوں کی پہنتے ہیں، ان کی دلہن بھی لاکھوں کا جوڑا پہنتی ہے، جو کہ غریب کے گھر کے پورے سال کا خرچہ ہے، وہ ایک جوڑے میں اسپینڈ کر دیتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے نا دولت کی ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہے۔ بڑے بڑے ڈیزائنرز نے بیچے کپڑے، مالدار نے خریدے، مالدار کی جیب سے ڈیزائنر کی جیب میں گئے، ڈیزائنر سے پھر وہ کسی اور مالدار کو گئے، وہ پیسہ بیچ میں ہی نا گھوم رہا ہے، نیچے نہیں آتا۔ دولت معاشرے میں خون کی طرح ہے، خون جب تک جسم میں دوڑتا رہتا ہے نا، موومنٹ رہتی ہے جسم کی، پوری باڈی میں موومنٹ رہتی ہے، تب تو ٹھیک ہے۔ خون اگر ایک ہی جگہ دوڑتا رہے تو کیا ہوگا؟ دوسرے باڈی پارٹس تو پیرالائز ہو جائیں گے نا۔ تو ضروری ہے کہ دولت گردش کرے، اس لیے اسلام نے وراثت کے احکامات دیے ہیں۔ دولت ایک ہاتھ سے کتنے ہی ہاتھوں میں چلی گئی، اس لیے زکوٰۃ کا نظام رکھا ہے کہ ایک ہاتھوں سے دوسرے ہاتھوں میں چلی جائے۔ آج دیکھیں نا، کچھ لوگ کھانا گاربیج کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک طبقہ ایسا ہے جس کے پاس ایک وقت کے کھانے کو بھی نہیں، یہ گاربیج سے اٹھا کر کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ دولت گردش کرتی رہے، اس لیے کتنی بار آیا نا، مسکینوں غریبوں کو دو۔ محروم طبقہ جب دیکھتا ہے نا کہ یہ اتنی عیاشی میں ہے اور ہمارے پاس کھانے کو بھی نہیں، تو اس لیے پھر ڈاکے، چوریاں، قتل بڑھتا ہے سوسائٹی میں۔ وہ مالدار کہتے ہیں یہ بھوکے مرنے کے لیے ہیں اور ہم کھانے کے لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس لیے اس مال میں مجاہدین کو نہیں ملے گا، یہ ملے گا غریبوں، مسکینوں کو، جو جنگوں میں حصہ نہیں لے سکتے۔ جنگوں میں حصہ لینے والے ہی ہر بار لیتے رہیں تو پھر اوروں کو کون دیکھے گا؟ آپ خود دیکھیں نا، مالی کا بیٹا مالی ہی رہے گا، کسی مزدور کا اگر بیٹا ہے تو ساری زندگی وہ مزدور ہی رہے گا، اوپر نہیں اٹھ سکتا، کیونکہ نظام ہی نہیں ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تم کو رسول دیں اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ، اور جو روک دیں تم سے، عَنْهُ فَانْتَهُوا، اس سے رک جاؤ۔ جتنی چیزیں دے دیں تمہیں، مال فے کے اعتبار سے تو یہ سمجھ آ گیا، لیکن یہ عمومی قاعدہ بھی ہے، ایک رول، جنرل رول دے دیا گیا کہ تمہیں اگر رسول دے دیں، چاہے مال کی صورت ہے، چاہے حکم کی صورت ہے، کوئی بات، کوئی نصیحت ہے، جو تمہیں دے دیں اسے لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ مت کہو اچھا قرآن میں تو یہ حکم ہے نہیں، حدیث میں ہے تو ہم نے نہیں ماننا۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ ابن مسعود نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے اس عورت پر جو گدوائے اور گودے، اور پیشانی کے بال نوچے اور نچوائے، اور جو خوبصورتی کے لیے اپنے سامنے کے دانتوں کی کشادگی کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خلق کو بدلنا ہے۔ لعنت بھیجی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ان عورتوں پر جو ٹیٹوز بنواتی ہیں اور جو آئی بروز بنواتی ہیں، جو بناتی ہیں اس پر بھی لعنت اور جو بنواتی ہے اس پر بھی لعنت۔ یہ حدیث ہے۔ تو جب انہوں نے یہ حدیث بیان فرمائی تو بنو اسد کی ایک عورت آئی اور پوچھا، کیا آپ نے یہ فرمایا ہے؟ کہا ہاں، میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر اللہ تعالیٰ کے رسول نے لعنت کی ہے اور جو قرآن میں موجود ہے۔ تو اس نے کہا، میں تو پورا قرآن پڑھ چکی ہوں، میں نے کوئی ایسا حکم نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا، اگر تم سوچ سمجھ کر پڑھتی تو تمہیں ضرور مل جاتا۔ تم نے کیا یہ آیت نہیں پڑھی؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہیں رسول دے وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اس نے کہا، ہاں یہ تو میں نے پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا، تو پھر؟ جب قرآن نے کہہ دیا کہ رسول نے جو بات منع کر دی ہے اس سے رک جانا ہے، یہ بات قرآن کی ہے نا، قرآن کا فیصلہ ہے نا، پھر یہ کہنا کہ حدیث میں ہی ہے نا، قرآن میں تو نہیں ہے،
کیونکہ اکثر لوگ قرآن کی بات کو اور رسول کی بات کو الگ الگ سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ قرآن کی بات اہم ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے، رسول کی بات کہیں بھی کوئی ایسے نہیں ہے کہ اس پہ عمل کریں تو کوئی بات نہیں بھی عمل کیا تو۔ ہاں، جو نفلی عبادات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں کیا کرتے تھے، وہ اگر آپ نے نہیں بھی کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے آپ پر، لیکن جس چیز کا وہ حکم دے دیں کہ تم نے یہ کرنا ہے یا لعنت ہے اس کام کرنے پر، تو پھر لازم ہے کہ اس حکم کو ماننا جائے۔ جیسے قرآن میں شراب کی حرمت پر بات آئی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ شراب پینے والا، پلانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، اٹھانے والا، ساروں پر ویسے ہی لعنت ہے جیسے پینے والے پر۔ اب کوئی کہے نہیں جی قرآن میں کہاں لکھا ہے بیچنا غلط ہے، وہ تو حدیث میں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے ہم۔ اسی طرح سود لینے والا، دینے والا، گواہی دینے والا سب گناہگار ہیں، حدیث میں ہے یہ بات۔ تو دین تو مکمل ہی قرآن اور حدیث سے ہوتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اگر وہ غفور الرحیم ہے نا، تو یہ بات تمہیں بے خوف نہ کر دے کہ اس کے بعد تمہارے دل میں ڈر ہی نہ ہو۔ اگر وہ غفور الرحیم ہے تو سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ جیسے وَلِذِی الْقُرْبَىٰ آیا نا، تو اب آگے اسی کی بات کی کنٹینیویشن ہے۔ لِلْفُقَرَاءِ، فقراء کے لیے بھی ہے۔ کون سے فقراء؟ المہاجرین، جو مہاجر ہیں، یعنی غریب مہاجرین کا بھی حق ہے اس میں۔ الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، اور وہ لوگ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے، اپنے مالوں سے، یعنی وہ مہاجرین جن کو اپنے گھر بار چھوڑنے پڑتے ہیں۔ جب انہوں نے ہجرت کی تھی نا، تو کچھ اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتے تھے، گھر تو سر پر اٹھا کر نہیں لے جا سکتے تھے نا، مال قریش نے لے جانے نہیں دیا تو انہوں نے سب چھین لیا تھا۔ پھر انہوں نے ہجرت کیوں کی؟ صرف اللہ کے رسول کے ساتھ کے لیے کہ ہم ان کے پاس جا کر ان سے مل لیں۔ یہاں پر ایمان کو خطرہ ہے، ہمیں اللہ کے حکموں پر نہیں چلنے دیا جا رہا، تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر انہوں نے ہجرت کی، سب کچھ چھوڑ دیا۔ آپ سوچیں کہ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، کچھ بھی نہیں، کوئی کریڈٹ کارڈ نہیں تھا کہ چلو وہ یوز کر لیں گے، کوئی خزانے، کوئی ایسے سونے کی اینٹیں نہیں تھی کہ چلو وہی ساتھ رکھ لیں۔ خود اپنی چوائس سے یہ لوگ ہوملیس ہوئے تھے، اچھے بھلے تھے، اپنی چوائس سے ہوملیس ہو جانا کتنی بڑی بات ہے نا، آسان بات نہیں ہے۔ اور آگے بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ ان کے لیے کوئی جابز ریڈی پڑی ہوں، ان کو پتہ تھا کہ جہاں ہم جا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں یا کوئی ان کے گھر وہاں پر ہیں، نہیں، ظاہر ہے وہاں جا کر کسی پر ڈیپینڈنٹ ہوں گے۔ یہ کام وہی کر سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو اتنا عزیز رکھے کہ ان سے بڑھ کر کوئی چیز اس کے لیے نہ ہو۔ اب اس طرف یہ آ گئے تھے ساری کشتیاں جلا کر، پیچھے مڑ کر انہوں نے نہیں دیکھنا تھا، چاہے سب کچھ ان کا چلا جائے۔ ہماری ہجرت دیکھیں ملکوں سے باہر ہو کر ہوتی ہے نا، تو کس لیے ہوتی ہے؟ لائف سٹائل اچھا ہو جائے، اچھی مجھے پے مل جائے، میرا فیوچر اچھا ہو جائے، بچے میرے اچھے ہو جائیں، اچھے اسکولوں میں چلے جائیں، اس لیے ہجرت ہوتی ہے نا۔ ان کی ہجرت کیسی تھی؟ ہجر کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا۔ چھوٹی سی ہجرت کیا ہم کرتے ہیں؟ کسی گناہ کو چھوڑ دینا اللہ رسول کی خاطر کہ مجھے نہیں کرنا یہ، اس پر چاہے میری جاب چلی جائے، چاہے مجھے کوئی کچھ کہے، چاہے، لیکن مجھے ایسی ہجرت کرنی ہے۔ کیا یہ چھوٹی سی ہجرت ہم کرتے ہیں؟ چھوڑتے ہیں اپنی کسی پسند کو، اپنی خواہش کو کہ اس سے آپ ہجرت کر گئے؟ تو یہ وہ لوگ تھے جو گھر بار چھوڑ کر آ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مال فے میں ان کا حصہ رکھا، جو مالدار تھے وہاں پر، یہاں پر مدینہ آ کر فقیر ہو گئے۔ للفقراء المہاجرین، غریب مہاجرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے خلوص کو پہچان لیا، فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس حال میں کہ یہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری ان کی تعریف کی ہے نا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہ نکلے کہ اللہ تیرا فضل مل جائے۔ فضل سے مراد یہاں پر جنت ہے، اللہ کی جنت مل جائے اور اس کی رضا مل جائے، بس یہی چاہیے۔ اپنے قبیلے، مال، گھر بار، اپنے رشتہ دار سب اس لیے چھوڑ دیے کہ اللہ کی رضا اور اس کی جنت چاہتے تھے یہ، بس۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ مدینہ آ کر بھی بیٹھ نہیں جاتے، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے آپ کو کھپاتے ہیں
کتنی بڑی فضیلت ہے ان کی، کتنی پیاری تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی، رہتی دنیا تک پڑھتے رہیں گے لوگ۔ ان مہاجرین کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور ان کے خلوص کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ان کو اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ مال فے میں تو ان کو ملے گا ہی، مگر وہ تو مال فے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آئے تھے، رسول کا ساتھ پانے کے لیے آئے تھے۔ اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں، بات میں سچے ہیں۔ باتیں کیا، وہ تو اور لوگ بھی بہت کر لیتے ہیں، اللہ سے محبت، رسول سے، اسلام سے محبت، تقریریں بھی بہت کر لیتے ہیں، لیکن سچائی انسان کے عمل سے پتہ چلتا ہے۔ جب عمل کا وقت آتا ہے نا، تب وہ کتنا سچا ہے۔ سچائی جو ہے نا وہ منہ کی باتوں سے نہیں ہوتی، ورنہ منافقین کو باتیں سب سے زیادہ اچھی کرنی آتی تھیں، لیکن قرآن میں ان کو کیا کہا گیا، ابھی آگے آئے گا بھی، کہ وہ کاذبون ہیں، جھوٹے ہیں، جھوٹے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا کہ خلوص کتنا ہے۔ عمل کا جب وقت آئے گا تو یہ کیا کر کے دکھائے گا۔ اچھا، یہ تو چلو سب چھوڑ چھاڑ کر آ گئے تھے، ان کی تعریف کی گئی، اب آگے انصار کی بات آ رہی ہے، ان کی بھی تعریف کی گئی ہے۔ ان کی تعریف انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔